کوئٹہ گلیڈیٹر کے سٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی کو کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مینیجر کوئٹہ گلیڈیٹرز اعظم خان کی شاہد آفریدی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق۔ مینیجر کوئٹہ گلیڈیٹرز کہتے ہیں شاہد آفریدی گھر میں ہی 7 روز قرنطینہ کریں گے۔ NCOC کا تعلیمی شعبے کے لیے پابندیاں فروری کے وسط تک برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ 10% سے کم شرح والے شہروں میں اسکول کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 12 سال سے زائد عمر کے مکمل ویکسینیٹڈ طلباء کو اسکول آنے کی اجازت ہوگی۔ 10% سے زائد شرح والے شہروں میں 12 سال سے کم عمر طلباء کی حاضری نصف ہوگی۔ 12 سال سے زائد عمر طلباء کی مکمل حاضری اسکولوں میں ہوگی۔ MQM پاکستان کے کارکن اسلم کی کراچی میں نماز جنازہ ادا۔ متوفی کی نماز جنازہ مولانا جمیل راٹھوڑ کی امامت میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر امین الحق، قمر نوید جمیل، عامر خان اور فیصل سبزواری سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے وفد اور نہال ہاشمی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ MQM پاکستان کے کارکن اسلم کی موت طبعی نکلی۔ مرحوم اسلم کی CDR رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق احتجاج کے وقت مرحوم اپنے گھر پر موجود تھے۔ MQM پاکستان کا احتجاج اور لاٹھی چارج کا ٹائم 8:42 تھا۔ احتجاج کے وقت اسلم کی لوکیشن FB ایریا بلاک 15 آ رہی تھی۔ FB ایریا بلاک 15 میں طبیعت بگڑنے پر اسلم کو کارڈیو ہسپتال لایا گیا۔ اسلم کی فیملی نے پوسٹ مارٹم سے بھی انکار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سندھ پولیس کا MQM کے پرامن مظاہرے پر تشدد کا نوٹس۔ محکمہ داخلہ، چیف سیکرٹری اور IG سندھ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ عمران خان ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ رپورٹ ملنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا MQM کے رہنما امین الحق کو ٹیلی فون۔ گزشتہ روز ہونے والے واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں میں واقعے کو لسانیت کا رنگ نہ دینے اور جاں بحق شخص کا پوسٹ مارٹم کروانے پر مشاورت۔ مراد علی شاہ کی امین الحق کو نئے بلدیاتی قانون پر بات چیت کی پیشکش۔ مراد علی شاہ کی متحدہ MPA صداقت حسین کو ٹیلی فون۔ MPA صداقت حسین کی طبیعت معلوم کی۔ کو بتایا کہ آگے ہوٹلز میں PSL کی جو ٹیمز ہیں وہ ٹھہری ہوئی ہیں اور ان میں بین الاقوامی کچھ پلیئرز بھی ہیں، ان کا سیکیورٹی کا ایشو ہے، وہ ہائی سیکیورٹی زون ہے اس وقت، آپ مہربانی کریں اس طرف نہ جائیں۔ انہوں نے نہیں مانا۔ وہ فوٹیجز بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ وہ پولیس کو دھکے دیتے ہوئے مارتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے اور بہرحال وہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے۔ اس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے PSL کی ٹیمز نے جو نیشنل اسٹیڈیم کی طرف جانا تھا ہوٹل سے نکل کر، ان کا کانوائے وہاں سے نہیں جا سکا۔ جو واقعہ ہوا یہ بالکل ناپسندیدہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے خوشی سے نہیں کیا۔
MQM کو بتایا تھا کہ ریڈ زون میں داخل نہ ہو، لیکن انہوں نے بات نہ مانی، چاہتے ہوئے انتظامیہ نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ایکشن لیا۔ اگر کارروائی نہ کرتے تو خطرناک نتائج سامنے آ سکتے تھے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کی پریس بریفنگ، بولے یہ تاثر غلط ہے کہ MPA کو پولیس گھسیٹ کر لے گئی۔ کسی ہسپتال میں ایسا زخمی نہیں آیا کہ جس کی دوران علاج ہلاکت ہوئی ہو۔ تشدد سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ بولے کہ سندھ کے نظام کے خلاف پورا صوبہ کھڑا ہو چکا ہے۔ بلدیاتی قانون آئین کی خلاف ورزی ہے۔ احتجاج ہر سیاسی جماعت کا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ MQM کے مظاہرین پرامن تھے، مظاہرین سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا تھا۔ پولیس کے افسران سندھ کے حکمرانوں کی غلامی سے باہر نکل آئیں۔ پرامن جمہوری عمل کے نتیجے میں آپ جدوجہد کریں۔ ہڑتال خود ایک سیاسی عمل ہے، آپ اس کی اپیل کریں لوگوں سے پرامن طریقے سے۔ جماعت اسلامی سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اس دھرنے میں تمام لسانی اکائیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ شہر سب کا ہے، یہ صوبہ سب کا ہے۔ جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی کو جب اختیار ملا تو ہم نے سب کی بلا امتیاز خدمت کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ اسی دھرنے میں جو چیز بھی ہوگی سامنے آئے گی، اور ہم کمپرومائز نہیں کر رہے، جبھی تو 28 دن ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کی اپنی ذاتی لڑائی ہے، جماعت اسلامی ان دونوں کی لڑائی میں شامل نہیں ہوگی۔ جمعہ کو بڑی شاہراہوں پر دھرنا دیں گے۔ رہنما جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ آئین میں واضح لکھا ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ میئر کو بااختیار حکومت دی جائے۔ جب تک تحریری معاہدہ نہیں ہوگا دھرنا جاری رہے گا۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام حدوں کو پار کیا۔ ہمارا دلیر کارکن ہم سے چھین لیا گیا۔ MPA صداقت حسین اور خواتین پر تشدد قابل مذمت ہے۔ کارکنوں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ ہم جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں۔ رول آف لا کے بغیر اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ شاید کوئی فینٹیسی ورلڈ میں تو ایسے ہو جائے کہ آپ ایک دن آئیں اور ایشین ٹائگر بن جائے پاکستان، لیکن ریالٹی میں یہ ہے کہ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جب تک رول آف لا نہیں ہے۔ پاکستان کا سسٹم جو شروع میں تھا، جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، وہ بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا، اور بلکہ پاکستان کے جو سارے سسٹمز تھے جو عوام کو جنہوں نے اٹھانا تھا وہ سارے آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گئے، اور ایک گلف آ گیا کہ ایک طاقتور کے لیے ایک پاکستان بن گیا جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان بن گیا۔ اور سوئٹزرلینڈ میں کسی وزیر اعلیٰ کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے نہیں آ جاتے، نہ ہی کوئی لندن میں فلیٹ خریدتا ہے، وہاں قبضہ مافیا بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا طنز، بولے کوئی ملک قانون کی بالادستی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں عدالت نظام آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا، طاقتور اور غریب کے لیے الگ الگ پاکستان بن گیا، غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں۔